ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی ناظم صاحب نے بہت تعریف میری کی۔ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ مولوی لوگ آپس میں صلاح کیے رہتے ہیں کہ تم ہماری تعریف کرو ہم تمہاری تعریف کرو۔ ایسا کچھ نہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے جلسہ کیا غوث پاک کے یاد میں، آپ لوگ آئے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بولی بولا کرو، اچھی بولیاں بولو، اللہ سے ڈرو۔ اچھی بولی جب منہ سے بولو گے تو اللہ فرماتا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بولیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایگو بند کر دو بھیا۔ اور یصلح لکم اعمالکم، یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے عملوں کو اچھا کر دے گا۔ اچھی بولی بولو گے تو اچھے عمل کی توفیق اللہ تم کو دے گا، اور اچھی بولی بولو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بصرہ ملک عراق کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بزرگ گئے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، تو بصرہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے آج بریلی شریف سے حضور اسجد میاں آ جائیں تو کتنی بھیڑ ہوگی، بولو۔ امین ملت آ جائیں ماہرہ شریف سے تو کتنی بھیڑ ہوگی۔ بصرہ میں ابراہیم بن ادہم گئے تو لوگ جمع ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے ایک سوال کیا کہ حضور ایک بات بتائیے۔ کہا بولو۔ کہا ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بیماری میں مبتلا ہیں، دعا کرتے ہیں، آواز ذرا صحیح کرو بھیا، بہت زیادہ نہ بڑھاؤ، اور ایکو بند کر دو۔ بصرہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، دعائیں کر
ایکو بھی بند کر دو، آواز بہت نہ بڑھاؤ کہ سیٹی مارے۔ بصرہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بیماری میں مبتلا ہیں، دعا مانگتے بیماری سے نجات نہیں ملتی، غریبی میں مبتلا ہیں، غریبی محتاجی سے نجات نہیں ملتی، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں دعا نہیں قبول ہوتی تھی، مولوی مولانا کا کرتے ہیں، ان کے دعا کاہے نہیں قبول ہوتی؟ طبیج بنانے والے ایک سے ایک موکل پالے ہیں، کہا تھا ان کا تو منٹوں سیکنڈوں مڑائی دے بے، وہ کا کرت؟ کیوں نہیں کچھ لگ رہا ہے؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا دعا قبول نہ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا کی روزی کھاتے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! طرح طرح کی اللہ نعمتیں دے رہا ہے، کھا رہے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کے سنتوں سے دور ہو تو دعا کیسے قبول ہو جائے؟ سب کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں اور نبی کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہو اور قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ صرف آج تو قرآن ہم لوگوں کے لیے رسم ہے، کوئی سے پوچھو قرآن پڑھا تو کہیں ہاں حضرت روز 2 پارہ پڑھی تھے، کوئی سے پوچھو کہیں رمضان میں 5 ختم ہمارے بھائی ہیں۔ ارے قرآن ختم تو کیا لیکن قرآن پر عمل بھی کیا؟ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی بولیاں بولو۔ بولی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اسی زبان سے اچھی بولی بولو تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو کھانا بھی ملے گا، اور اسی زبان سے وہ بولی ادا کر دو جو اسلام نے منع کیا ہے تو آپ کو تکلیفیں بھی ملیں گی، آپ کو بے عزتی بھی ہوگی۔ حق ہے ماشاءاللہ، حق ہے۔ زبان سنبھالو۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی، کون ہے تم میں جو مجھے ضمانت دے دے؟ سرکار فرماتے کون میرا امتی جو مجھے ضمانت دے دے؟ کس چیز کی؟ 2 چیزوں کی۔ نمبر 1 فرماتے ان یحفظ ما بین لحییہ، اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دے دے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی زبان۔ بے شک حضور کہتے ہیں میرا کون امتی ہے جو مجھے ضمانت دے دے کہ اللہ کے رسول میں اپنی زبان کو بری باتوں سے بچاؤں گا۔ حق ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے وما بین رجلیہ، اور اس کی ضمانت کی اور اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ، کہ اپنی شرمگاہ کو کون ہے جو ضمانت دے دے کہ میں زنا اور حرام کاری سے بچاؤں گا؟ سرکار فرماتے جو میرا امتی ان 2 چیزوں کی بچانے کی ضمانت دے دے، زبان بچا لے اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، تو سرکار فرماتے فَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، تو جنت کی ضمانت میں اس کو دے دوں۔ آئے ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اگر جنتی بننا ہے زبان بچاؤ، اپنی شرمگاہ کو حرام کاریوں سے بچا لو، جنت بچانا بہت آسان۔ بے شک۔ جنت بچانے کے لیے بندوق کی ضرورت نہیں ہے، جنت بچانے کے لیے مشین گنج کی ضرورت نہیں ہے، جنت بچانے کے لیے دلالوں کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت بچانا بڑا آسان ہے، زبان بچا لو، شرمگاہ کو بچا لو، تمہاری جنت بچ جائے گی۔ آئے ہے واہ واہ، بے شک حق ہے سبحان اللہ۔
بغداد کے بادشاہ ہارون رشید تھے، اور ان کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ میاں بیوی میں ایک دن تو میں ہو گئی۔ ہر گھر میں تو میں ہوتی ہے، چاہے وہ جاہل ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے حضرت ہوں۔ بولو ہر گھر میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بولو یار کہ سب لوگ کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ ہر گھر میں ہوتی ہے۔ ہمارے صاحب بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں ان سے اور زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج دیکھ کر، یہ زندگی کا پہلا اتفاق ہے کہ پولیس ڈپارٹ کے کوئی افسر ہی ہیں ماشاءاللہ، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آگے بیٹھ کے باتوں کو سن رہے ہیں۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے تو معاملہ گڑبڑا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ بغداد کے بادشاہ ہارون رشید تھے، بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ دونوں میں تو میں ہو گئی۔ جب میاں بیوی میں تو میں ہوئی تو زبیدہ کو جلال آیا۔ زبیدہ نے کہا ہٹ جا جہنمی۔ آج بھی عورتیں مہربان کہیں، آج بھی عورتیں مردن کا ہڑکائے دیتا، جیسے صبح ہوئی تو کہیں آج ہمارا پیٹ پی رہا تھا، آج ہم کچھ نہ بنائے پی بے، جاؤ ہمارے ہوٹل پر چائے پی لی ہو۔ وہ چلا جائے چائے پی ہوٹل پر کام کری، بعد میں اپنا کہیں حلوہ پراٹھا بنائے کے کھائی ہیں، تو کہ محلم گھوم گھوم پنچایت کری ہیں، ہنسی ہیں کھیلی ہیں۔ اور جب شام ہوئی جنہیں کہ ہمارے آدمی کے آوے کے ٹائم ہوئی گیا ہے، بس منہ کھپا تنا پھلا گھر میں بیٹھ گئی ہیں۔ اب وہ جب باہر سے لوٹی گھر آئی تو نہ ابک دیکھی نہ امک دیکھی۔ وہ ماں باپ جس کے لیے میرے پیغمبر نے فرمایا من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا، رحمت کی نظر سے دیکھا، اور رحمت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جس نے ماں باپ کا چہرہ رحم سے دیکھا تو حضور فرماتے فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نظر کے بدلے میں۔ صحابہ کرام نے کہا لو نظر فی کل یوم 100 مرہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی روزانہ اپنے ماں باپ کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ حضور فرماتے نعم، ہاں، اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، مجبور نہیں ہے۔ اگر 100 مرتبہ تم نے دن بھر میں رحمت کی نگاہ ماں باپ پر ڈالے تو اللہ تعالیٰ دن بھر میں تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج کا نوجوان افسوس ہے، باہر سے لوٹے گا تو ماں باپ کو نہیں دیکھے گا، نہ بٹیا نہ لڑکا نہ بھائی نہ بہن۔ ایتے آباد فوراً پوچھی گڈوا کمی کہاں گئی، بس اس کے لیے قیامت آئی جاتا ہے، کہاں گڈوا کمی، اور باہر نہیں پہن تو گھر میں گھسے، اور گھر میں گئے ڈھونڈے پیبو کے ہیں تو وہ منہ کپت نہ پھولا ہے۔ بڑی ہمت کے ہاتھوں لگے اس کے کیا بات گڈوا کمی کا بھاگ ہٹتا، اتنی زور سے ہڑکاوا تھا لیکن نوجوانوں کا غصہ نہیں آوا، تب وہ کہیں کہ کہا بات گڈو کمی کاہے غصہ تھا، کہا بات بتائیے تو سن تور بھائیوا ہم کا گالی دی سے یا تو بھائیوگ لے کرو یا ہم کا لے کرو، گالی دی سے لاؤ لاٹھی کہاں ہے بتاؤ۔ دن بھر کام کیا، شام کو تھکا ماندہ آیا تو چڑیلن نے لاٹھی پکڑا دیا، اب بھائی پہ لاٹھی چلا رہا ہے بیوی کے چکر میں۔ اے بھائیوں پہ لاٹھی چلانے والے، بھائیوں کو تنگ کرنے والے، بیوی کے چکر میں اپنے خدا کا فرمان سنو۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن پر عمل نہیں۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
اے میرے بندے میں نے تیرے بازوؤں کو طاقت دی ہے بھی اخی کا، تیرا بھائی پیدا کر کے۔ سبحان اللہ۔ جب بھائی ہوتا ہے تو انسان کا بازو مضبوط ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر 7-8 بھائی ہوتے ہیں تو محلہ میں انہی کی چلتی ہے کہ کئی بھائی ہیں ان سے مت بھی بولنا۔ ہمارے یہاں روپیڈیہا بارڈر پہ ایک گاؤں ہے رنجیتوا، وہاں ایک کبڑیا برادری کے ملا ہیں، ان کے 18 لڑکا ہیں، تو گاؤں بھر ان کا ڈراتے، کہتے ہیں ملا بس نہ بولے رہے نہیں 18 لاٹھی یہیں کے لگ سے۔ بتاؤ بھائی کو بھائی سے طاقت ملتی ہے۔ بہرحال زبیدہ ہارون بادشاہ بیوی تھی زبیدہ ہارون کی، تو میں ہوئی تو زبیدہ نے کہا ہٹ جا جہنمی، تو ہارون کو غصہ آیا تو غصے میں کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ آج بھی مردوں کو غصہ آتا ہے تو یہی بم داغتے ہیں، کچھ نہیں پہن بس طلاق دے دیا۔ اے لوگو طلاق نہ دو، نکاح کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے لیکن طلاق دینا میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ بے شک تم سنی مسلمان ہو، دعویٰ ہے محبت رسول کا، اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو۔ سرکار نے کبھی طلاق نہیں دیا۔ سرکار کی 11 بیویاں تھیں، سب کے لیے محل نہیں تھے، کھجور کے پتوں کے جھوپڑے تھے سب کے لیے الگ الگ۔ 11 بیویوں میں سب سے زیادہ بوڑھی تھیں جن کا نام تھا حضرت سودا رضی اللہ عنہ، بہت بوڑھی تھی۔ کسی دن ان کے حجرے میں جا کر کسی نے لگا دیا کہ رسول اللہ نے تمہیں طلاق دے دیا۔ جیسے سنا ایک چیخ نکلی سودا کے منہ سے اور رو کر بے ہوش ہو گئی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، دیکھا کیا ہوا سودا؟ سودا کہتی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا؟ تو سرکار فرماتے نہیں سودا میں نے تو طلاق نہیں دیا۔ کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں دیا۔ سودا کے چہرے کا غم فوراً خوشی سے بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ سودا جانتی تھی اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بولو آج ہم تم چاہے جب تک قسم کھئی مہروئی مانت ہے، ہمارے دیہات میں مشہور ہے کہ تم جرت تاوا پر چوتر رکھ دو تو وہ نہ من بے، اس لیے کہ وہ مرد کی مکاری جانتی ہیں کہ راتوں دن ہی فراڈ کرت۔ رسول اللہ نے جب فرمایا سودا میں نے طلاق نہیں دیا، تب سودا کو خوشی ہوئی۔ تب سرکار فرماتے ہیں سودا ایک بات بتاؤ، تم بوڑھی ہو گئی ہو اور بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ چکی ہو کہ اس عمر میں کسی عورت کو شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہاں اللہ کے رسول؟ کہا پھر میں نے طلاق تو نہیں دیا ہے لیکن اگر دے دوں تو تمہیں اتنا الجھنا نہیں چاہیے، دیا نہیں ہے۔ تو سودا کہتے ہیں اللہ کے رسول بوڑھی ہو گئی ہوں اس عمر میں مجھے شوہر کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن خدا کا واسطہ دیتی ہوں آپ اپنے نکاح سے مجھے جدا نہ کریے، اپنے نکاح میں رکھیے تاکہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں مجھے رسول اللہ کی بیوی کہہ کے پکارا جائے گا تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی کی بیوی ہونا ہے بہت بڑی بات ہے۔ حق ہے ماشاءاللہ۔ جن عورتوں کو رسول اللہ کا دامن مل گیا، جو ان کے نکاح میں آ گئی، ان کا درجہ اتنا بلند کہ اللہ قرآن میں فرماتا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، ہرگز ہرگز تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور عورتوں کا درجہ بڑھتا ہے تو کس سے بڑھتا ہے؟ مردوں سے۔ جیسے جیسے مرد کا درجہ بڑھا ویسے عورت کا۔ بولو اگر کوئی عورت کے نکاح کوئی ڈاکٹر سے ہو جائے تو فوراً اسے لقب مل جاتا ہے ڈاکٹرین، کہتے کہ نہیں کہتے؟ فوراً پد مل گا ڈاکٹرین کہ چاہے کو گولی نہ جانت ہو۔
حافظ جی سے نکاح ہوئے گا تو حافظین، چاہے الحمد یاد نہ ہو. پردھان سے نکاح ہوئے گا تو پردھانین، عورتوں کا درجہ مردوں سے ملتا ہے. تو آج بھی لوگ غصے میں آ کر طلاق ہی دیتے ہیں. طلاق نہ دیا کرو. حدیث پاک میں ہے جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عرش آدم تھر تھرا اٹھتا ہے کہ آج ایک انسان نے اپنا گھر برباد کر دیا، ایک انسان کی زندگی کو برباد کر دیا. غصہ آئے تو باہر ہو جاؤ، بہادر ہو جاؤ گے. بہادر، بہادر کس کو کہتے ہیں؟ آج ہم میں تم میں سب لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو بہادر، لیکن حضرت علی شیر خدا سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت علی یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا بہادر امت محمدیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگوں نے پوچھا تھا ایسا کیوں؟ آپ کا تو درجہ ہے شیر خدا کا، اسلام نے آپ کو لقب دیا شیر خدا کی، خدا کے شیر ہیں. تو بہادر آپ ہوئے کہ ابو بکر ہوئے؟ کہنا سب سے بڑے بہادر امت محمدیہ میں ابو بکر. سبحان اللہ. کہا کیوں؟ کہا جب احد کا میدان آیا، جنگ احد میں سرکار کی حفاظت کے لیے، یاد رکھو آج کل مکھیا ہی کو لوگ ڈھونڈتے ہیں. بولو، کہتے مکھیا کو مار دو معاملہ ختم. تو سرکار اسلام کے رہبر تھے، ہادی اسلام تھے، ساری دنیا کی نگاہ انہی پر جمی تھی. تو جنگ احد میں جب یہ ہوا کہ سرکار، ٹھیک ہے صاحب، جنگ احد میں جب یہ ہوا کہ سرکار کی حفاظت کون کرے گا، تو سب سے پہلے ابو بکر آگے بڑھے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جنگ میں اب سرکار کے پاس کون رہے گا، سرکار کی حفاظت کے لیے کون رہے گا؟ تو سب سے پہلے ابو بکر آئے تھے کہ سرکار کی حفاظت میں کروں گا. اس لیے سب سے بڑے بہادر ابو بکر ہیں. بہرحال طلاق دینے والا بہادر نہیں ہے، مارنے والا بہادر نہیں ہے. بہادر ہے کون؟ حدیث پاک میں عن انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے، الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، مار دے، وہ پہلوان نہیں. بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر میں غصہ آئے تو طلاق نہ دو. ہارون بادشاہ کو بیوی نے زبیدہ نے کہا ہر جا جہنمی، تو ہارون کو غصہ آیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. غصہ ٹھنڈا ہوا، زبیدہ بھی نادم، ہارون معاف کر دو، غصے میں میرے منہ سے نکل گیا. تو ہارون نے زبیدہ کی غلطی تو معاف کر دی، لیکن ہارون نے جو منہ سے نکالا وہ اب کیا کریں. تو بغداد کے علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ بغداد کے عالموں یہ بتاؤ کہ زبیدہ نے مجھے کہا ہر جا جہنمی، اور غصے میں نے کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو طلاقیں پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو بغداد کے عالموں نے کہا اس سوال کا جواب ہم لوگ نہیں بتا پائیں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں، تو اگر جہنمی ہو تو طلاقیں پڑیں، اور جہنمی نہیں ہو تو طلاقیں نہیں پڑیں. تو ہمیں کیا پتا کہ آپ جنتی ہوگی جہنمی ہو، اللہ ہی جانے تم جنتی ہوگی جہنمی ہو، ہم نہیں بتا سکتے. تو ایک نوجوان عالم، ریکھیں نکل رہی تھیں،
ابھی بچپنا بھی تھا لیکن بالغ ہو گئے تھے. وہ کھڑے ہوئے، کہا بادشاہ اگر اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بتا دوں. آئے ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون تھے؟ حضرت امام شافعی تھے رحمت ماشاء اللہ. ہاں. حضرت امام شافعی کا بچپنا تھا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بتاؤں. کیا بتائیے؟ تب ہارون بادشاہ سے امام شافعی نے ایک سوال کیا تھا کہ پہلے بادشاہ ایک سوال کا جواب دو. کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی بھی کوئی نیکی کی ہے کہ نہ دکھاوا رہا ہو، نہ کسی انسان کا ڈر رہا ہو، وہ نیکی صرف تم نے خدا کے ڈر سے کی ہو؟ ایسی نیکی کوئی زندگی میں کی ہے؟ تو ہارون بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا اپنی زندگی میں ایک نیکی میں نے صرف خدا کے ڈر سے کیا، کسی کا ڈر نہیں تھا. کہا کیا؟ کہ میں بادشاہ ہوں، میرے شاہی محل میں ایک دن ایک نوجوان لڑکی مصیبت کی ماری فریاد لے کے آئی، لیکن جوانی کا اس کے عالم تھا، حسن و جمال والی بھی تھی. اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر میرے دل کے ارادے گندے ہو گئے. میں نے شاہی محل میں اس سے زنا کرنے کا ارادہ کیا اور میں اس کی طرف بڑھا تو اس نوجوان لڑکے نے اس دن کہا تھا اے ہارون، اگرچہ تم بادشاہ ہو، پولیس تمہارے قبضے میں ہے، تم حاکم ہو، فوج تمہارے قبضے میں، فوج کا ڈر بھی تمہیں نہیں ہے، نہ پولیس کا ڈر ہے، اور بند محل ہے، اس محل میں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے. لیکن اے ہارون، اس دن کو یاد کرو جس دن میدان محشر میں ہماری تمہاری حاضری اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن کو یاد کر لو ہارون، جس دن ہماری تمہاری حاضری سب حاکموں کی حاکم کے دربار میں ہوگی، تو اس دن تم کیا جواب دو گے، میں کیا جواب دوں گی؟ ہارون کہتے ہیں جب اس لڑکی نے خدا کے دربار کی حاضری یاد دلائی تو میرے رونگٹے خوف خدا سے کانپ اٹھے، اور خوف خدا کی وجہ سے میں اس سے دور رہا، اس کے قریب نہ گیا. اس دن میں اس لڑکی سے زنا کرنے سے بچا تو صرف خدا کے ڈر سے بچا، نہ کسی فوج کا ڈر تھا، نہ کسی انسان کا ڈر تھا. تب امام شافعی کہتے ہیں ہارون، اگر خوف خدا سے تم نے زنا سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو اب قرآن سے اپنا فیصلہ سنو. امام شافعی نے قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا، فرمایا سنو، اللہ تمہارے بارے میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ بندہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو حرام کاری زنا سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی رفیق صاحب قبلہ بہرائچی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. قرآن نے بتا دیا تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور جب تم جہنمی نہیں ہو جنتی ہو تو تمہاری طلاقیں زبیدہ پہ نہیں پڑی، زبیدہ تمہارے نکاح میں ہے، تم اس کے شوہر ہو. کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا بات. اے لوگو، میرے پیغمبر نے جو فرمایا کہ جو اپنی زبان بچا لے، اپنی شرمگاہ کو زنا سے بچا لے، اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے اس پرفتن دور میں جو گندی بولیوں سے اپنی زبان بچا لے اور زنا سے بچ جائے، الحمدللہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، خدا کا نیک بندہ ہے. لیکن آج لوگ نہیں بچ پاتے، اور جب کوئی بچنے کا ارادہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے راہ بھی پیدا فرما دیتا. سچی حکایت میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مشکی. کیا نام تھا؟
تو بولا کرو تاکہ ٹائم تو بہت ہو گیا، اس ٹائم جلسہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن بہرحال جو بھی وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے وہی زندگی کی اصلی پونجی ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا تھا آپ کی عمر کتنی ہے تو انہوں نے کہا تھا 2 سال۔ اچھا بتاؤ ہم سے پوچھو کتنی عمر ہم 2 سال بتائے تو کوئی مانی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، 65 کے قریب تھے، اور پوچھا گیا عمر کتنی ہے تو کہا 2 سال۔ تو کھڑے 2 سال کیسے آپ کی عمر ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ ویسے تو میں 60-65 سال کا ہوں، لیکن میں اپنی عمر 2 ہی سال مانتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا زندگی کے 2 سال میرے حضرت امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرے ہیں۔ آئے ہے سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو جو میری زندگی کے دن اللہ والوں کی صحبت میں گزرے وہی اصل زندگی ہے، باقی تو سب بیکار ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تو اے لوگو، جو تمہارا تھوڑا سا وقت اس یاد نبی کی محفل میں، یاد غوث کی محفل میں گزر جائے یہی اصلی پونجی ہے۔ تو دیر تو ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر سن لو، ہو سکتا ہے ہماری تمہاری بخشش کا سرمایہ بن جائے۔ بے شک حق۔ تو درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مشکی۔ مشکی مشک سے بنا ہے، نہ سمجھو کہ مسکی سے بنا، مسکی آوا کرت رہا۔ مشکی یعنی ان کے بدن سے اتنی مشک کی خوشبو آتی تھی، اتنی مشک کی خوشبو آتی تھی کہ لوگ ان کا نام چھوڑ دیے، ان کا نام مشکی رکھ دیا، مشک والے۔ اللہ اللہ۔ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو نمازیوں میں جھگڑا ہوتا تھا، کہے وہ کہے ہم ان کے بغل میں ٹھاڑ ہوئے، کہے ہم ٹھاڑ ہوئے، تاکہ نمازوں پڑھی خوشبو پہ۔ بولو، اسی لیے حکم ہے مسجد میں جاؤ تو خوشبو لگا کے جاؤ، تاکہ ایک تمہارا پڑوسی نمازی تم سے مل کے کھڑا ہو، یہ نہیں کہ پسینہ سے سراب ہو پہنچ جاؤ تو یہاں والا یہاں کتریا ہے، وہاں والا وہاں کتریا ہے، نہ اکئی نماز نہ تمہاری نماز۔ بتاؤ، کچھ لوگ ایسے ہیں بہو کھلا، جو جس حالت میں ہوتے وہی حالت میں پہنچ گئے۔ مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں جانے کے لیے تم بناؤ سنوار کر لیا کرو، نہا لو، بن سنور جاؤ۔ اس لیے کہ جیسے دنیا میں تم اپنے دوست سے ملنے جاتے ہو تو بن سنور کے جاتے ہو، تمہارے دوست سے کئی گنا حقیقی دوست تمہارے مسجد میں تم سے ملاقات کرتا ہے۔ اور مسجد میں حقیقی دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قرآن نے فرمایا مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، لیکن آج جون میر پہن، ٹوپی ہی ہے تو ہی ہے، گریبان کھلا ہے تو کھلا ہے، وضو بنائی نے آستین سمٹی تو سمٹی ہے، داڑھی سے پانی گرت ہے گرت ہے، اور پہنچ گئے مسجد میں باندھ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ کونو ڈیوٹی پوری کرے آئے، ایسا ہاتھ پکڑ کے ٹھاڑ ہوں گے لاگت ہے ہاتھ ٹوٹ گوا۔ عجیب حال ہے، خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو اور بالکل مجنوں بن کے جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے زینت کر کے جاؤ، اس لیے کہ تم اپنے رب سے ملنے کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اصلاح۔ نماز میں انسان کو خدا سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن عجیب حال ہے، بھیاں باندھی ہیں آج، اور کہوں سعودی ایک چکر مار دی ہیں، جب سعودی سے لوٹی ہیں تو بس اللہ ہیاں باندھے لگی ہیں، اتنے بڑے پاگل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 17 حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ ناف کے نیچے باندھنا ہی نبیوں کی سنت آئے ہے، واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ 17 حدیثوں سے ثابت کیا کہ نیت ناف کے نیچے باندھنا ہی نبیوں کی سنت۔
اور جہاں تو یہ کتاب اردو پڑھ لیں سعودیہ مارن چکر بس سب سے قابل انہیں ہوئی گیا آئے بھائی شروع پہ دین ایسے گونڈا بستی ضلع میں ایک حاجی صاحب تھے حاجی امراؤ حاجی صاحب رہے نیک بہت رہے لیکن پڑھے لکھے کم رہے ایک جگہ رشتے میں یہاں گئے تو کھانا کھا جاتے رہے جب تک اذان ہوئے لگ تو سوچیں لاؤ نماز پڑھیے تب کھانا کھائیے گئے مسجد میں نماز پڑھے وضو بنائے نو جماعت ہوتا رہے جب جماعت کے دارے گئے تو دیکھیں نیت تو سب ہیاں باندھے امام کا دیکھیں اماموں ہی باندھے اب بیچارے حاجی صاحب جاہل آدمی سوچے یا اللہ زندگی گزر گئے ہیاں باندھے باندھے یہ سب ہیاں باندھے ہیں اب ہم کا کری پڑھی کہ نہ پڑھی تھوڑی دیر حاجی صاحب سوچا کہ ان تک کھڑے ہوئے گئے بغل میں ایک نمازی کے کھڑے ہوئے گئے حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر اب جب ہیاں نیت باندھے تو اگل بغل والے گھور گھور دیکھے اسے اور حاجی صاحب باندھے تھا جب نماز ختم ہے امام صاحب سلام پھیریں تو ہوں اگل بغل والے گھور گھور ایسے دیکھیں تو حاجی صاحب کہیں کہے بھیا غصہ تو کہا بات ہے تو کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھتا ہے کہ مذاق کرے اہرے مسجد متی کہیں کہے بھیا تو کہیں موڑے کہیں نیت باندھے تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئی نیت ہیاں باندھے باندھے ناف کے نیچے آج تمرے ہی آئے تو دیکھا تم لوگ ہی ہی باندھے ہو تو ہم من میں سوچیں کہ معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے کہا تو ہم سوچیں ہم ہی نہ باندھ لی جو سب سے زیادہ ثواب ہم پہ اب وہ چپ تب حاجی عمراؤ نے ڈانٹا کہا بیوقوفو مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا واہ 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 زندہ باد زندہ باد جاہل تھے لیکن عالموں کی صحبت میں رہتے تھے معلوم تھا سب کہاں مردوں کے خواہشات کو اللہ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا لہذا مرد حالت نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے تاکہ نفس دبا رہے نماز میں برے خیال نہ پیدا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور عورتوں کے خواہشات کو اللہ نے سینے میں پیدا فرمایا لہذا عورت جب نماز پڑھے تو سینے پر ہاتھ رکھے تاکہ اس کا نفس دبا رہے نماز میں برے ارادے نہ پیدا ہوں سبحان اللہ تمرے سینے میں اللہ کا دہی دہی سے جو ہی باندھے ٹھاڑ ہو تم لوگ ہیں تو آج حال عجیب ہے نماز پڑھیں گے لگتا ہے کہ کوئی بوجھ ہے جو اتارنے آئے اے لوگو اللہ نماز کی توفیق دے تو زینت اختیار کر کے جاؤ اور خدا کا شکر بھی ادا کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسجد میں حاضری تو دے دی بہت سے لوگ جئی ہیں جمعہ کے دن پنجگانہ تو جئی ہیں نا جمعہ کے دن جیبو کری ہیں تو جیتے جات پلتھی مار بیٹھ جئی ہیں پہلے بیٹھی ہیں تب ٹھاڑ ہوئی ہیں اللہ جانے کو مسئلہ بتائی دی کہ بیٹھو پھر پڑھو کھڑے ہوئے نا اللہ کے رسول نے بیٹھنے سے منع کیا ہے مسجد میں جاؤ تو بیٹھو نہ پہلے حدیث میں نبی قتادہ قال رسول اللہ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد جب تم میں کا کوئی مسجد میں داخل ہو فلیصلی رکعتین قبل ان یجلسا تو 2 رکعت نماز پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کون سی 2 رکعت ہے اس 2 رکعت کا نام ہے تحیت المسجد ماشاء اللہ 2 رکعت کی نیت جا کر باندھ لو نیت کے میں نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر اور 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ بہرائچی نعرہ تکبیر واہ واہ مسجد میں جاؤ تو پہلے خدا کا شکر ادا کرو تو مشکی تھے مشک کی خوشبو آتی تھی نمازیوں کو چاہت تھی کہ ان کے بغل میں ہم کھڑے ہوں تو اکثر جھگڑا ہوا کرتا تھا ایک دن لوگوں نے پوچھا مشکی ایک بات بتاؤ یار کہ ہم لوگ اچھی خوشبو لگا کے آتے ہیں
اتنی خوشبو نہیں ہوتی جتنی خوشبو تمہارے بدن سے نکلا کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون ایک خوشبو کہاں ملتی ہے؟ تو مشکی نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. کہا پھر کیسے مہکا کرتے ہو؟ تب مشکی نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرا بچپنا تھا، میرے باپ غریب تھے، تو میرے باپ نے ایک کپڑے کی دکان پہ مجھے نوکر رکھ دیا تھا. گاہک آتا تھا تو میں کپڑا اٹھا کے دکھاتا تھا. ایک دن ایک بڑھیا آئی کپڑا لینے کے لیے، 4-5 تھانوں کو اتروایا، 4-5 تھان میں نے دکھایا. پھر میرے مالک سے بولی کہ مجھے کپڑا اپنی بہو کے لیے لینا ہے، اور بہو گھر پہ ہے، یہاں آ نہیں سکتی، لہذا یہ 4-5 تھان اپنے اس لڑکے کو دے دو، میرے ساتھ چلے میرے گھر میں، اور میری بہو جو کپڑا پسند کرے گی وہ کپڑا لے لوں گی، اس کو پیسے دے دوں گی، باقی کپڑے لے آئے گا. تو میرے مالک نے مجھ کو بھیج دیا بڑھیا کے ساتھ. وہ کہتے ہیں مشکی کہ میں 4-5 تھان کپڑا لے کر کے جب اس کے گھر میں پہنچا اور اپنی بہو کو بلایا، جب اس کی بہو دیکھنے لگی تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچپنے کا عالم تھا، اللہ نے مجھے خوبصورت بھی بنایا. اس کی بہو نے جب مجھے دیکھا تو کپڑا سب رکھو الگ تھلگ، فوراً وہ میرے اوپر ٹوٹ پڑی اور مجھ سے گناہ کے لیے درپے ہو گئی. میں نے ہاتھ جوڑا، کہا خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، میں نوکر ہوں، میرا مالک کیا کہے گا. لیکن وہ نہ مانی، گھر میں سے خنجر نکال لائی، جو ان کے گھر میں رہا ہے چھری چکو نکال لائی. کہا اگر نہیں مجھ سے ملو گے تو میں مار دوں گی. اب مشکی کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں نے خدا کو یاد کیا کہ یا اللہ گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے اور جان بچانا بھی ضروری ہے. اے پروردگار اس گناہ سے بچنے کے لیے اور جان بچانے کے لیے میرے لیے کوئی راستہ ہموار فرما دے. بے شک سبحان اللہ. ہاتھ اٹھائے کہ وہ وضو بنائے، ہاتھ اٹھائے کہ دعا نہیں مانگتا، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا. لیکن اللہ اپنے بندے کی دلوں کی صدا کو سنتا ہے. لکھا وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے جب اس سے کوئی دعا مانگتا ہے. کہیں بھی دعا مانگو تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، اللہ گناہ سے بھی بچا لے، جان بھی بچا لے مولا. دل میں ارادہ کیا کہ اس کو ایک بہانہ سمجھ میں آیا، وہ خنجر لیے کھڑی تھی. تب ایک بہانہ سمجھ میں آیا. مشکی کہتے کہ میں نے کہا بھائی مجھے پیخانہ لگا ہے تیز، مجھے پیخانہ کر لینے دو، پھر جو تم چاہے نہ کرنا. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ کہو. ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جا لیٹرنگ کے پاس کھڑی رہنے، اس کو جانے نہیں دینا. مشکی کہتے ہیں میں لیٹرنگ کے اندر گیا، لیٹرنگ کر رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بچوں کیسے. پھر مشکی کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ آج اگر یہ میرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو یہ مجھے زنا کی دعوت نہ دیتی. آج میں اگر خوبصورت نہ ہوتا تو مجھے زنا کے لیے نہ کہتی. بس مشکی نے کہا کہ میرے دل نے کہا، اس کے بعد وہی پیخانہ جو کیا تھا اسی کو اٹھا کر میں نے لگا لیا سب. اور لگایا، کپڑے پہ لگایا، چہرے پہ لگایا، اور پھر باہر نکلا. جیسے اس نوکرانی نے دیکھا تو چلا کے بھگی. اس اندر سے اس عورت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی پاگل ہے، کوئی سری ہے آ گیا. کہا رے کہاں؟ باہر نکلی، جب دیکھا سب ملامت لگی ہوئی تو اس عورت نے جھٹ سے دروازہ بند کیا، کہا بھگاؤ اس پاگل کو، بھگاؤ، کوئی پاگل آ گیا تھا یہاں. مشکی بیچارے جان بچی لاکھوں پائے، بدھو خیر سے گھر واپس آئے. مشکی آئے گھر میں، نہایا، کپڑا دھلا اور نہایا، وضو بنایا اور 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی. اللہ اللہ سبحان اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بھی بچا لیا اور گناہ سے بھی تو نے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز شکرانہ ادا کی. رات میں جب سوئے مشکی تو خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو گندا کر لیا. اللہ نے مجھے بھیجا جا کے بشارت دے دو
کہ اس نے میری رضا کے لیے اپنے چہرے پر گندگی لگائی، بدن پر گندگی لگائی، جا کے کہہ دو کہ تا زندگی اس کے جسم سے ہم مشک کی خوشبو پیدا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ سو کر کے اٹھا تو میرے بدن سے خوشبو نکل رہی تھی، وہ خوشبو آج تک گئی نہیں ہے، ہمیشہ وہ خوشبو برقرار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جب انسان خدا کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کی مصلحتیں دیکھو، اللہ کی قدرتیں دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا فرمان ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اچھی بولیاں بولو۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، غوث پاک کی کرامتیں ماشاءاللہ اتنی ہیں کہ علم والے اگر بیان کریں تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں کرامت تو نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ غوث کو یہ درجہ ملا کیسے ملا غوث کو یہ درجہ؟ خود فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا، خود فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، علم اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا علم دین حاصل کیا کہ قطب ہو گئے۔ اتنے بڑے مفتی تھے غوث پاک۔ آج کوئی دارالفتم چلے جاؤ اور فتویٰ دو کہ حضرت نے کہا، لکھ دو جواب، تو کہیں رکھو ایک ہفتہ بعد آئے ہو، کہا ہے کتاب اتاب دکھبے، تلاش کربے، لکھبے تب لے جائے ہو۔ غوث پاک کے ہاں کوئی جاتا تھا، جیسے استفتاء دیتا تھا فوراً غوث پاک اس کا جواب لکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے مفتی۔ اب آج کل کے پیر اللہ ماشاءاللہ سب کو نہیں کہتے، جتنے بڑے جاہل اتنے بڑے پیر بنا تھے زمانے میں۔ اللہ ایک مولوی ساتھے رکھی ہیں نجرانہ اپنے کے لیے، کوئی مسئلہ مرید پوچھی تو کہیں مولانا بتا دیکھو کیا کہتا ہے۔ جیسے وہ کونوں مدار پہ یہاں کوئی انٹرویو لے گوا رہا ہے تو اسے پوچھیں آپ یہاں کیا کرتے ہیں، کہ فاتحہ دیتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں۔ کہا جب فاتحہ دیتے ہو تب تو آپ کو دین کی بڑی معلومات ہوگی۔ کہاں بہت جانتے ہیں۔ کہا نماز وغیرہ جانتے ہو نا؟ کہا ہاں خوب جانتے ہیں۔ تو کہا ذرا پہلا کلمہ سناؤ۔ کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ پہلا کلمہ سنائیے۔ پہلا کلمہ؟ بھائی ہم بہت بات کہہ چکے ہیں، اب ہمارا دماغ تمہیں خراب ہو لگا کہ رک جاؤ، جاؤ تو اسے پوچھ لو، بتاؤ۔ ایسے ایسے دجال پر ہیں، فاتحہ کہہ لیتے ہیں، دین معلومات کے ٹھیکیدار ہیں، اور کلمہ پوچھے تو کہتے ہیں اتنی دیر بتیا لیا ہے، دماغ نہیں کام کر رہے تھے، بعد میں بات کریں۔ بتاؤ۔ ایک سے پوچھیں بابا آپ فاتحہ کرتے ہو، نماز وغیرہ پڑھتے ہو؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں۔ کہا نماز بارے معلومات ہوئی ہے؟ کہیں ہاں بالکل جانتا ہوں۔ تو کہا تو بتائیے فجر میں کئی رکعت پڑھی جاتی؟ کہیں کئی رکعت پڑھی جاتی؟ کہیں ہاں۔ تو بابا کہتا ہے اگر بتا دیں گے تو ہم کو کیا دو گے تم؟ اگر بتا دیں گے تو کیا دو گے؟ کہا جو مانگو گے دے دیں گے، لیکن بتا دو فجر میں کتنی رکعت پڑھی جاتی؟ تو بابا کہتے ہیں 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ بتاؤ، ایسے ایسے دجال مجاور مزار پر پڑے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اتنا جو اللہ نے مجھے قطب بنایا علم دین کی برکت سے، بغیر علم کے خدا کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ۔ غریب نواز بھی پہلے حافظ ہوئے تھے، حافظ ہوئے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، چکی چلانے لگے، کھجور کی باغ سینچنے لگے، پھر ابراہیم قندوزی کی نگاہ ولایت پڑی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ غریب نواز سبحان اللہ۔ آئے اماں سے کہا اماں یہ سب کچھ دے دو بھائی کو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے عالم دین بھی بننا ہے۔ تو غریب نواز حافظ ہونے کے بعد عالم دین بنے تھے۔ اے لوگو علم حاصل کرو،
علم کے بغیر انسان اندھیرے میں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی 40 سال تک. تو ایک دفعہ شیطان آیا لمبا جبہ قبہ پہن کے آیا, کہا غوث پاک میں تمہارا خدا ہوں. معاذ اللہ کو سب لوگ معاذ اللہ رب العالمین. کہا 40 سال تک تم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہو؟ کہا الحمدللہ. تو کہتا میں تمہارا خدا ہوں, میں بہت خوش ہوں, اب میں نے نماز تم سے معاف کر دیا. اللہ. چھوٹے احاطہ کے آدمی کوئی ہو تو کہا تھا ہاں بہت محنت کیا ہے بھیا, بہت محنت کیا ہے, صحیح کہا تھا. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں تو خدا نہیں تو شیطان ہے. جب نماز اللہ نے میرے نبی کو معاف نہیں کیا تو ہمیں کیسے نماز معاف ہو سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک نے فرمایا جب نماز اللہ نے میرے پیغمبر کو معاف نہیں کیا تو ان کی امتی کو اللہ نماز کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی میں خدا کو راضی کر لو. اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم. اللہ قرآن کریم میں فرماتا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے. سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا. حدیث پاک میں بھی میرے نبی فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہے, لیکن پھر بھی آدم کی اولاد کو اپنی صورت کی طرف اس لیے نسبت دی کہ تاکہ اولاد آدم کا مرتبہ بلند ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اتنا حسین بنایا, اسی لیے حکم ہے کہ کوئی غلطی کرے تو اس کے چہرے پہ نہ مارو. بیوی غلطی کرے تو بیوی کے چہرے پہ نہ مارو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم چہرے پہ مارو گے وہ چہرہ جس کو اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے کہ میں نے خوبصورت بنایا, اللہ نے قسم بھی کھائی ہے. ایک قسم نہیں, 2 قسم نہیں, 3 قسم نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے 4 قسمیں کھائی ہیں. اللہ. اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ جب کسی بات کو منوانا ہوتا ہے. جیسے ہم تم کوئی کہ ہم منواوے کھوت ہے تو کہا جاتا ہے اللہ قسم ایسے ہے, کوئی کہ قرآن قسم کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا. اور مہروے کہا تھے آنکھیں پھٹ جائے, یہی بات ہے. ان کا آنکھیں پھٹے قسم یاد ہے. بہت کہیں کوڑیائے جہی بھی بات نہیں کہا رہا ہے, اللہ جانے کہاں دماغ رہا تھا. اللہ کی قسم. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں اس بات کو کہنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے وَالتِّینِ انجیر کی قسم, وَالزَّیتُون زیتون کی قسم, وَطُورِ سِینِین طور سینا پہاڑ کی قسم, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین اس امن والے شہر مکہ کی قسم. اللہ اللہ. 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. واہ واہ. یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن آج ہم خدا کا شکر ادا ہی نہیں کرتے. اگر بھیڑا بنا دیتا اللہ تعالیٰ تب کیا کرتی بتاؤ؟ اللہ کچھ بھی بنا سکتا تھا. انسان بنایا تو اس کا شکر ادا کرو, اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہماری 5 جگانہ نماز ادا ہو جائے. سبحان اللہ. شکر ادا کرو. عورت کے چہرے پہ نہ مارا کرو, غلطی آئے تو چہرے پہ نہ مارو. حدیث پاک میں ہے ایک صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ تو انہوں نے سرکار نے فرمایا تھا انت طعمها اذا طعمتا, جب کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ. جو کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ گھرے چٹنی روٹی بنے تم ہوٹل کاٹو. جو کھاؤ پیغمبر فرماتے وہی بیوی کو کھلاؤ. وَتَكْسُوهَا اِذَا تَكْسَيْتَا, اور وہی کپڑا پہنو جو بیوی کو پہناؤ. وہی کپڑا پہنو جو بیوی, مطلب تھوڑو کی سلوار جمپر پہنے تو تم پہن لو, یا تم پین بوسٹ پہنو تو کا پہنا دو. یہ مطلب نہیں ہے.
जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ, मतलब यह है जितना महंगा कपड़ा तुम पहनो उतना ही महंगा कपड़ा अपनी बीवी को भी दो। माशाअल्लाह, वाह वाह। जितनी जोड़े कपड़े तुम्हारे पास हो उतनी जोड़े कपड़े बीवी को भी दो। सरकार फरमाते जो खाओ खिलाओ, जो पहनो पहनाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। तीसरे नंबर पर फरमाते वाला तदरीबिल वजह, और उसके चेहरे पे न मारो। चेहरे पे मारते हो तो गोया कि उस चेहरे की तौहीन कर रहे हो जिसको खुदा कसमें खा खा के कहता है कि मैंने खूबसूरत बनाया है। वाह वाह सुभान। मारो ना। वला तो कब्बी बिहा, और उसको बुरा न कहो, बीवी को बुरा भला न कहो। बहुत से लोग बीवी का छोड़ दो, महतारी बाप तक के पहुंच जाते, खानदान तक पहुंच जाते, तोरा नस्ल खराब है, तोर महतारी ऐसी है, तोर बाप ऐसा है। ये अल्फाज ऐसे हैं कि बीवी को 2 दिन खाना ना दो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब माँ बाप को कोई गालियां देता है तो बीवी को बेपनाह तकलीफ होती है। हक बेशक हक। बीवी को बुरा न कहो। सरकार फरमाते वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत, और बीवी को कहीं तन्हा न छोड़ो सिवाय अपने घर के। घर में छोड़ के जा सकते हो, लेकिन ले जाओ वहाँ मार्केट में छोड़ के तो कहीं चले जाओ काम करें कि तू सौदा खरीदे, हम जाते फला काम से। ये इस्लाम ने मना फरमाया कि बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हा न छोड़ो। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा का जितना शुक्र करो कम है। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अच्छी बोलियाँ बोलो। इस बोली में बड़ा असर है, बोली में बड़ा असर है। जहाँ बैठो, आज गरीबी की शिकायत है, बीमारी की शिकायत है, जहाँ बैठो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वो बोलियाँ हैं। इमाम हसन से किसी ने कहा था कि औलाद नहीं है, दुआ कर दो औलाद हो जाए, तो कहा था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह साहिब औलाद बना देगा। आए है वाह वाह। किसी ने कहा गरीबी नहीं जाती, तो इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया था अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, गरीबी चली जाएगी। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत उन्होंने पढ़ा था कि बंदे खुदा का फरमान सुन ले। अल्लाह फरमाता है इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, इन्नहु काना गफ्फारा, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला है। और जब तुम मांगोगे ना तो अल्लाह ताला क्या करेगा? जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ोगे तो क्या होगा? कुरान करीम में युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर आसमानों से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और फरमाते जब तुम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा माल दे करके और औलाद दे करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर माल चाहते हो, औलाद चाहते हो, तो तन्हाइयों में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करो। इंशाअल्लाह ताला ये वो मुबारक बोली है जिससे अल्लाह तुम्हें दुनिया भी दे देगा, आखिरत भी अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो टाइम काफ़ी हो गया है भैया, आप लोग चाहो तो कुछ और आगे हैं? नहीं, अब भाई साहब हमारे बोल रहे हैं, पता चले एक जगह से तकरीर होता रहा है, मौलाना बोला कि तो एक साहब उठाइन लाठी और लाठी लेके मौलाना लंग बढ़े, तो मौलाना की तकरीर जहाँ रहा है वहाँ रह गए। वो करीब आवा लाठी लेके, तो मौलाना कहते हाँ भैया क्या बात। तो कहते मौलाना तुम तकरीर करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो उका ढूंढी थे जो तुमका बलाग लेके आवा। हाँ, तो ऐसा न हो आप इन नौजवानों को तलाश घूर घूर के देखो, या अजीज़म मोहम्मद कारी शहूद रज़ा सल्लमहू को घूर घूर के देखो, या पप्पू भैया वगैरह को। हम नाम सबका नहीं जानते, अल्लाह सबको अच्छा रखे। बड़ी खुशी है कि माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आप लोग सुनते हैं, और अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर अमल की भी तौफीक दे दे। आमीन। तो नूरु नला नूर है।
بے شک درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں کہ اب پا گئے ہیں موقع تو خوب سنائیں گے، صبح جلوس بھی ہے لیکن ہاں اچھا دیکھیے کل نماز جمعہ بھی ہے، بولو، اور جمعہ کی نماز ہمارے آپ کے لیے کتنے اہم ہے۔ دیکھو ہمارا لڑکا پیدا ہوتا تو کہ ہم لوگ برتھ مناتے تھے، برتھ ڈے منا ہو جاتا کہ نہیں منا ہو جاتا، اور جس دن ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے جمعہ کے دن، اللہ نے جمعہ کے دن پیدا فرمایا، جو ابو البشر ہیں سارے انسانوں کے ابا، تو ان کا بڑھا کیسے منائیے؟ ان کے بڑھا منانے کا بہتر طریقہ ہے کہ ہم نماز جمعہ تیاری کر کے پڑھنے جائیں۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جمعہ نہ چھوڑیں۔ حدیث پاک میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو میری امت میں غریب ہیں، جو حج نہیں کر سکتے، سرکار فرماتے ہیں میرے غریب امتیوں کا حج اللہ نے نماز جمعہ میں رکھا، بے شک سبحان اللہ، کہ جب جمعہ کی نماز پڑھتا ہے غریب امتی تو اللہ تعالیٰ اس کا حج ادا کروا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے نوجوان جمعہ پڑھے جیبو کری ہیں 8 دن تو اپنوں نماز خراب کرتے ہیں، دوسرے کو کیسے پہن جائیے مسجد میں پینٹ اور شرٹ پہن کے، پینٹ اور شرٹ لمبی ہوتا ہے، جہاں پینٹ ختم ہوئے سے شرٹ شروع، ایسا لباس پہن کے جمعہ میں جائیں گے تو جب رکوع میں یہاں جھکاتے ہیں تو شرٹ اوپر کھنچ جاتے، پینٹ نیچے کھنچ جاتے، 1 انچ دکان کھل جاتے، اور جب سجدم جاتے ہیں تو آدھا معاملہ سب خالی۔ اب بتاؤ تمہار نماز تو گئی بھی کی سو پیچھے جو دیکھا تھا تمہار سامان اکے کا حال ہے، بتاؤ تم نے اپنی نماز بھی گنوائی اور اپنے بھائیوں کی نماز بھی گنوائی۔ اے نوجوانوں جمعہ کے دن جاؤ، پینٹ بوسٹ پہننا منع نہیں ہے، پہن سکتے ہو، لیکن الحمدللہ کرتا پیجامہ پہن کے جاؤ تاکہ تمہاری ہفتے کی عید ہے اسلام میں، تمہاری عید بھی ادا ہو اور تمہاری نماز جمعہ بھی ادا ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نماز جمعہ بھی ادا ہو جائے، ہفتے کی عید بھی ہو جائے، اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا برتھ ڈے بھی ہو جائے۔ حق ہے ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آج تو برتھ ڈے کا تذکرہ بہت ہے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کا کہہ دو آج برتھ ڈے فلانے کے، تو دن بھر وہ برتھ ڈے رکھتا تھا، کیوں؟ مشہور ہو چکا۔ تو نماز جمعہ بڑا بابرکت دن ہے، اس جمعہ کی ہم فضیلت کو برقرار رکھیں اور اپنے کاموں کو اس دن چھوڑ دیں، لیکن نماز جمعہ کی تیاری ضرور کریں، اور لباس کیسا پہنیں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارا نوجوان انگریزوں کی غلامی تو اختیار کرتا لیکن نبی کی غلامی اختیار نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بے شک۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، تو ایسے جا رہے تھے نگاہ نیچی کیے، راستے میں گرجا گھر پڑا، اس کا پادری یعنی امام صاحب بیٹھے تھے، حضرت علی شیر خدا کو دیکھا تو اٹھا، وہ آیا حضرت علی سے کہنے لگا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ تو کہا کیا آپ کوئی فرشتہ ہیں آسمانی؟ کہا نہیں۔